اللہ رب العالمین نے اب یہاں سے اہل ایمان اور ان کے ملنے والے جو انعامات ہوں گے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے کافر، فاسق اور فاجر، حق کی تکذیب کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف حق بات کو گڑھ کر بیان کرنے والے ان لوگوں کا تذکرہ تھا۔ پھر ان کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد یہاں سے اہل ایمان اور ان کے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور کہا کہ جنت میں جب اہل ایمان داخل ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے جو کینہ، بغض، حسد ہے ایک دوسرے کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ باہر نکال دیں گے۔ جیسے دنیا میں انسان رہتا ہے تو دنیا میں ایک انسان ہونے کے ناطے کسی نہ کسی سے سیاسی بنیاد پر یا علاقائی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے کوئی رنجش ہوتی ہے، کوئی دل کے اندر خلش ہوتی ہے، کچھ حسد ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے سے پہلے ان تمام چیزوں کا صفایا کر دیں گے دل سے۔ اور قرآن نے یوں کہا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ہم ان کے سینوں سے کینہ، کپٹ باہر نکال دیں گے۔ وَنَزَعْنَا کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، کسی چیز کو کھینچ لینا۔ تو ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے بغض و حسد ہوگا یا کچھ رنجش ہوگی تو اس کو ہم باہر نکال دیں گے۔ یعنی انسان جب گویا کہ جنت میں ایک مومن داخل ہوگا تو یوں داخل ہوگا کہ اس کا دل جو ہے تمام قسم کی رنجشوں سے اور تمام قسم کی دنیا کی جو برائیاں ہوتی ہیں یا دنیا کے اندر جو چیزیں انسان کے دل میں پائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے رنجش، بغض، حسد، اللہ تعالیٰ اسے صاف اور پاک کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جنت پاک ہے اور اللہ کی جنت میں پاک لوگ ہی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت نعمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، اور جنت کے اندر وہی لوگ جائیں گے جن کے اوپر سے تمام قسم کے گناہ ختم کر دیے جائیں، چاہے سزا کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ ان کی خود مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، اور پھر ان کے دلوں میں جو کینہ کپٹ ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ باہر نکال دیں گے۔ اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان یعنی ایمان والے اور کافر، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، ہر ایک کو جو ہے پل صراط سے گزرنا پڑے گا، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے۔ اور جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالی جنت کے قریب جو ہے ان تمام لوگوں کو روک لیا جائے گا، پھر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو رنجش ہوگی اس کو نکال دیا جائے گا، اس کے بعد جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو کافر ہوں گے وہ تو جنت میں جائیں گے نہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، تو لہٰذا دنیا میں بھی ان کے دلوں میں رنجش تھی اور وہاں بھی رنجشیں ان کے دلوں میں باقی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا تجری من تحتہم الانہار، یعنی ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اب اہل ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، کہیں گے تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی، جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم دنیا میں کبھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہمیں ہدایت نہیں ملتی۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق کی ہمارے رب کے جو پیغمبر رسول ہیں حق کے ساتھ آئے۔ ونودوا، پھر انہیں آواز دیا جائے گا۔ یہ اہل جنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے جنت میں جانے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہدایت دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جنت میں داخل فرمایا۔ اور آج یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے نعمتوں کی نسبت
اللہ کی طرف، نعمت کا انتساب اللہ کی طرف. یہ نہیں ہم نے عمل کیا، ہم نے بہت محنت کی تو لہٰذا ہم اس لیے داخل ہو گئے جنت میں. نہیں، ہم نے تو نیک عمل کیا لیکن ہمارے نیک عمل کو اللہ نے قبول فرمایا، اس کے بعد ہم جنت میں داخل ہوئے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پر کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، صرف اپنے عمل کی بنیاد پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ کہا میں بھی نہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کتنا زیادہ عمل کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طویل قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے. اتنا زیادہ عمل کرنے والے نبی یہ کہہ رہے ہوں کہ میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جانے والا نہیں ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت ہمارے ساتھ شامل نہ ہو. تو ہمیشہ جو ہے نعمت کی نسبت اللہ کی طرف. ہم نے نیک عمل کیا، اللہ کی توفیق ہے. یہ نہیں ہم بہت عمل کرتے ہیں، ہم نے یہ کام کر دیا، یہ نعمت ہم کو ملی، یہ چیز ہم کو مہیا ہوئی، اللہ کی رحمت ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہم تو ہمارے پاس یہ فن تھا، ہمارے پاس جو ہے یہ طاقت تھی، یہ قوت تھی، علم تھا، فلاں چیز تھی ہمارے اندر، اس لیے یہ چیز ہم نے حاصل کر لی. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا انعام تھا اور اللہ کی رحمت تھی، اس لیے ہم یہ چیز حاصل کر سکے. اس لیے تمام نعمتوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہونی چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، انہیں آواز دیا جائے گا اہل جنت کو کہ تم اس جنت کے وارث ہو. تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا. وارث کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہمارا حق ہے، وراثت یہ ہمارا حق ہے، ہم اس کے وارث ہیں. جو ترکہ ہے ہم اس کے وارث ہو گئے. میت کے بعد جو دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، اب باپ کے جانے کے بعد بیٹے اس کے دولت کے وارث ہو گئے اور یہ ان کا حق ہے، وہ حق ان سے کوئی لے نہیں سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ ایسے تم جنت کے وارث ہو اور یہ جنت اب تم سے کوئی چھین نہیں سکتا. وارث ہو اس لیے وارث ہو کیونکہ دنیا میں تم نے عمل ہی ایسا کیا تھا کہ میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ وَنُودُوا، انہیں آواز دی جائے گی، یعنی اہل جنت کے دل میں تھوڑی بہت بھی کہیں رنجش نہ بچے کہ نہیں ہمیں یہ نعمت تو ملی ہے. دیکھیے دنیا کی جو نعمت ہوتی ہے اس کے اندر کئی خامیاں ہوتی ہیں، کئی کمیاں ہوتی ہیں. پہلی چیز، اس نعمت کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے. یہ کھانے والی چیز ہے، خراب ہو جائے گی. جنت میں ایسا کوئی اشکال بھی پیدا نہیں ہوگا کہ نہیں یہ چیز کھانے والی مل گئی تو خراب ہو سکتی ہے، خراب کا کوئی تصور نہیں ہے. دوسری چیز، دنیا میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ پرانی بھی ہو جاتی ہیں. چلو آج ہمیں ملی، کل وہ چیز قدیم ہو جائے گی، پرانی ہو جائے گی، پھر استعمال کرنے کا جو ایک لطف ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. شروعات میں اچھا دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جوانی دی، ایک 20 سال 30 سال 40 سال جوانی کے ایام ہوتے ہیں، اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے. انسان خود جو ہے نئے سے پرانا ہو جاتا ہے، جوان تھا تو بوڑھا ہو جاتا ہے. اور دنیا کے اندر جو تیسری خامی ہوتی ہے نعمتوں کے اندر کہ وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے. جنت کے اندر نہ کوئی نعمت خراب ہوگی، نہ کوئی نعمت پرانی ہوگی اور نہ ہی وہ نعمت ختم ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دیں گے کہ جو جنت کے اندر تمہیں نعمتیں ملی ہیں اس کے بارے میں تم بالکل بھی کوئی خدشہ مت کرو کہ نہیں یہ نعمت تو ہمیں بس چند دنوں کے لیے ملی ہے، بعد میں ہم سے لے لیا جائے گا، پھر کیا فائدہ. تو یہ رنجش تمہارے دل میں کہیں آنی نہیں چاہیے. یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کے دل سے تھوڑی بہت بھی رنجش ان کے دل میں بچنے نہ پائے، اللہ اس کو بھی صاف کر دے گا. اچھا، اس کے بعد ایک ڈر ہوگا، کس چیز کا؟ دنیا میں تھے تو موت آ گئی، مر گئے. جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اہل جنت کے سامنے اور جہنم کے سامنے، جہنمیوں کے سامنے موت کو لایا جائے گا ایک جانور کی شکل میں اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. اہل جنت اور زیادہ خوش ہو جائیں گے، ارے سبحان اللہ،
یہ تو موت کو بھی ذبح کر دیا گیا، اب تو ہم کو موت بھی نہیں آنے والی۔ تو جو دنیا کے اندر خدشات ہوتے ہیں، قدم قدم پر کوئی چیز ہم کو ملتی ہے، ایک ڈر ہوتا ہے یہ نعمت ختم نہ ہو، یہ نعمت کوئی چھین نہ لے، یہ چیز پرانی ہو جائے گی، ہے نا، موت آ جائے گی، مر جائیں گے، سب چھوٹ جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ دنیا میں یہ ڈر تھا، جنت میں ایسا کوئی ڈر نہیں ہے۔ حالانکہ موت کو بھی ذبح کر دیا گیا، اب موت بھی نہیں آ سکتی تمہیں، اب تو صرف زندگی ہی زندگی ہے، اور وہ بھی ہمیشگی والی زندگی ہے، نئی ختم ہونے والی زندگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی زندگی تھی 40 سال جی کر کے آگے، 20 سال 25 سال زندگی گزار کے آگے، ہے نا، لیکن یہاں کی جو زندگی ہے وہ بہت طویل ہے، وہ لافانی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کو اسی لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیشہ جو ہے اپنے زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اپنے زندگی کی قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ اور عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو بس مزے کرنے کے وقت ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب عمل کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی کا جو بھی وقت ہمیں اور آپ کو ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ کب ختم ہو جائے کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مومن ہمیشہ جتنی بھی مہلت اس کو زندگی میں ملتی ہے اپنی زندگی کے ایک ایک پل کو قیمتی سمجھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ کون سا کام کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، کون سا کام عمل کرے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ ایک صحابی ہے سعد بن معاذ، آج ہم اور آپ سوچتے ہیں نہیں ہم پوری زندگی بہت زیادہ نیک عمل کریں گے تب اللہ ہم سے خوش ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پوری زندگی نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں، جتنی زندگی آپ کو مل گئی اس زندگی کے بس مختصر ایام جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، چاہے وہ ایمان کی زندگی کے 2 سال ہوں، چاہے ایمانی زندگی کے 4 سال ہو، اتنے سال میں بھی اگر آدمی اخلاص کے ساتھ محنت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اور سعد بن معاذ کا واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے دلیل ہے۔ جب یہ ایمان لے کر کے آئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 31 سال تھی۔ حضرت سعد بن معاذ کی عمر تھی 31 سال، 31 ایئرز۔ 31 سال کے صحابی ہیں جب ایمان لے کر کے آئے۔ اچھا، انتقال جب ہوا تو کتنی عمر تھی؟ 37 سال ان کی عمر تھی، 37 ایئرز۔ اسلام کی حالت میں ان کو ہمارے اور آپ کی طرح بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک یا جوانی تک کے ایام ان کو نہیں ملے کہ چلو بھائی ایک 20 سال اسلام میں گزار لیا انہوں نے، صرف 7 سال انہوں نے گزارے ہیں ایمان کی حالت میں، اس سے پہلے کفر کی حالت میں تھے، صرف 7 سال، لیکن کارنامہ ایسا انجام دیا، اللہ کو خوش اتنا کر دیا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کا عرش ہل گیا تھا۔ صرف 7 سال ملے ان کو، ہمارے اور آپ کو کتنا وقت ملا؟ ہم کو تو 7 نہیں 70 سال بھی مل جائیں تو شاید ایسا عمل نہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش حرکت میں آئے۔ تو عمل کی ضرورت ہے میرے بھائیو، ایسا عمل کریں، ایسا اخلاص کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک صحابی گزرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا جنت کی بشارت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے صحابی کی زندگی کا واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر کے بہت زیادہ عبادت نہیں کیے، بہت زیادہ تہجد نہیں پڑھی، لیکن پھر بھی ان کے بارے میں نبی نے خوشخبری ہی سنائی۔ وجہ پوچھی گئی کہ بھائی آخر عمل کیا ہے آپ کا، اتنا اونچا مقام آپ کو حاصل ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ میں بس زیادہ کچھ نہیں کرتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کوئی رنجش نہیں ہوتی ہے کبھی، یہی ایک چھوٹی سی نیکی ہے میری۔ یہ چھوٹی سی نیکی جو ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، یہ اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کی جنت میں داخلہ دلوانے کا سبب بھی بن سکتی ہے کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کوئی رنجش نہیں ہوتی ہے، کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوتا ہے، کچھ برے خیالات نہیں ہوتے ہیں، تو میں اپنے دل کو ہر اپنے بھائی کے لیے میں صاف رکھتا ہوں، اور یہی میری وہ نیکی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے اعمال کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو راضی کیا جا سکے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اہل جنت جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے ان قد وجدنا
ما وعدنا ربنا حقا، کہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو پا لیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم لوگوں نے پایا؟ قالوا نعم، وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم، تو ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کر کے ہوئے کہے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ کافرون، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور ٹیڑھا پن چاہتے تھے، یعنی کجی چاہتے تھے دین کے اندر، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے، ہدایت سے روکنے والے تھے۔ وہم بالآخرۃ کافرون، اور یہ جو ہے آخرت کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ جو ہے اہل جنت کے لیے وہاں خوشی ہوگی مومنوں کے لیے، اور کافروں کے لیے وہاں اداسی ہوگی، مایوسی ہوگی۔ آج دنیا کے اندر کافر خوش ہوتے ہیں مسلمانوں کو ناکام دیکھ کر، مسلمانوں کو مار کھاتے ہوئے، ان کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے ان کو بہت مزہ آتا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، یہ بہت پرانی باتیں ہیں کہ کافر کبھی بھی مسلمانوں سے خوش نہیں ہوتے، مسلمان جب بھی تکلیف میں ہوتے ہیں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ دنیا کے اندر تو یہ خوش تھے، بہت مزے کرتے تھے، دیکھ کر کے اہل ایمان والوں کو تکلیف میں دیکھ کر کے بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے یہی مسلمان، یہ ایمان والے، یہ کافروں کا مذاق اڑائیں گے کہ ہمارے رب نے تو ہمارا وعدہ پورا کر دیا، تمہارا وعدہ بھی پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت اور حالات بدلتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو مسکرا کر دیکھنے والوں، کسی کی تکلیف کو مسکرا کر دیکھنے والوں، تمہیں لے آئے اس منزل پہ مستقبل تو کیا ہوگا؟ یعنی ایک آدمی تکلیف میں ہے، اس کو مسکرا کر کے آپ دیکھتے ہو، اور اسی جگہ پہ آپ کو فیوچر اگر لے کر کے چلائے تو کیا ہوگا؟ پھر وہی آدمی ہنسے گا جس پر آپ آج ہنس رہے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کی ریت ہے، دنیا میں یہ لوگ ہنستے تھے، جنت میں جانے کے بعد یہ اہل ایمان اہل کفر پر ہنسیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔